أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں دین مبین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اپنی ان ہدایتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سید الشہداء کی تسلیت کا پیغام ان کی جنت امجد کے حضور اور ان کی اولاد طاہرہ کے حضور عرض کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسان کی شرافت اور انسان کی کرامت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو رتبہ نصیب کیا ہے، کرامت دی ہے. اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام اللہ کی مخلوق کے اندر جو اب تک ہمیں معلوم ہے ان میں جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ انسان کو حاصل ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کی فضیلت کس چیز کے اندر ہے، انسان کو کس بنیاد پہ فضیلت حاصل ہے. انسان کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اور ہم مقرر اپنے طور پر مختلف سائنسی حقائق کی روشنی میں جانتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو جانوروں سے کم ہیں. جانوروں کے اندر وہ طاقتیں زیادہ ہیں. انسان کا جسم، انسان کی بھاگنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، ان تمام طاقتوں میں انسان سے بہتر جانور موجود ہیں. اور ہم سب کے نزدیک واضح ہے کہ انسان کو جو شرافت حاصل ہے وہ اس کی عقل پر ہے، اس کے ارادے کے اوپر ہے. یہاں شرافت ہے. کسی کے پاس اس طرح عقل نہیں ہے جس طرح سے انسان کے پاس ہے.
عجل فرج. بعض اوقات میں اور آپ اس بات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بعض اوقات میں اور آپ اس بات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرا. مثال کے طور پر صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا، اور اس دوران میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ اس بات کو احساس کرتے ہیں کہ آپ نے صبح مثلا فلاں جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اچھا فیصلہ تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی نظر گئیں. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں، مثلا میں نے وہ جو فیصلہ کیا یہ فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. اچھا، یہ آپ نے ایک دن کے لیے کیا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ریویو کر رہے ہوتے ہیں زیادہ لمبے وقت کو. مثلا آپ دیکھتے ہیں پچھلا مہینہ کہاں گزرا، یہ جو آخری ایک مہینہ تھا، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں کارپوریٹ کلچر کے اندر بار بار رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں. مثلا کوارٹرلی کی رپورٹ کیا ہوئی، ایک تین مہینے میں آپ نے کیا کام کیا. تو آپ فوراً اس بات کو دیکھ پائیں گے کہ بعض اوقات آپ کے بعض فیصلے ہوتے ہیں جو کچھ دیر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، بعض فیصلے ہوتے ہیں کافی لمبی مدت کو چینج کر دیتے ہیں، اور آپ اس فیصلے کے پابند بھی ہوتے ہیں. پھر آپ اس فیصلے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. مثلا اگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مثلا 1 سے 10 محرم یا 12 محرم تک مجھے یہاں پہ ہونا ہے، تو وہ جو ایک فیصلہ میں نے کیا اس سے میرے 12 دن تبدیل ہوئے. اب 12 دن میں نے یہیں پہ رہنا ہے، اور میں یہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کو ایک دفعہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کو تبدیل کرنا چاہوں. تو یہ جو 12 دن تھے یہ اس ایک بڑے فیصلے کا رزلٹ تھے. اچھا، جب میں نے 32 سال پہلے فیصلہ کیا کہ مجھے ایران جا کے طالب علم بننا ہے، تو اس نے میری کتنی زندگی تبدیل کی. اگر 32 سال پہلے میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو وہ جو کچھ آخری 32 سال میں ہوا ہے 32 ایئرز میں، یہ نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہوتا. اچھا، اس وقت جو مثلا میرا حال، حلیہ، لباس، زبان، کردار ہے، اس پہ بھی اثر پڑتا، بہت 100% اس کا اثر پڑتا. اچھا، اگر میں نے 32 سال پہلے کوئی اور فیصلہ کیا ہوتا تو میں کیا مختلف انسان نہیں ہوتا؟ آپ بالکل مختلف انسان ہوتا. آپ بھی اسی طریقے سے، آپ میں سے مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، حتیٰ 40 سال پہلے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد جو کچھ تھا وہ اس فیصلے کے کانسیکوینسز تھے. ایک بڑے فیصلے کے اندر آپ کو کچھ ریزلٹس لینے پڑتے ہیں. پھر اچھا، اس کے بعد کیا فیصلے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی فیصلے ہوتے رہتے ہیں. مثلا 32 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں قم جاؤں، پھر یہ فیصلہ کیا کہ کیا پڑھوں، لیکن وہ اس بڑے فیصلے کے اندر چھوٹے فیصلے تھے. پھر وہ فیصلہ میری زندگی تبدیل کر چکا تھا. تو پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، ہماری زندگی میں اصلی فیصلے، بڑے فیصلے کتنے ہیں؟ تو میں ابھی تک کے اس تھوڑے سے انالیسس سے اس بات کو سمجھ پاتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بڑے فیصلے ہیں، میجر ڈیسیشنز، 5-6 سے زیادہ نہیں ہیں. باقی سب اس کے کانسیکوینسز ہیں جو آپ کو اس کے نیچے اٹھانے پڑتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے فیصلے تو ہر روز ہوتے رہتے ہیں. آج آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں، اس کے کچھ اثرات ہیں. اب صرف ایک سوال ہے، اگر یہ 5-6 فیصلے غلط ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کوئی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا جنہوں نے چند فیصلے غلط کر دیے، اور وہ جو چند فیصلے غلط کیے پھر اس کے بعد ان کو برسوں اس کے اوپر پچھتانا پڑ گیا کہ بھئی یہ فیصلہ جو میں نے کیا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا، اور اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں تھے، لیکن اب انیویٹیبل ہے، اب جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. یہاں تک آنے کے بعد میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، میں کیا کروں کہ میرے فیصلے صحیح ہو جائیں؟ چھوٹے فیصلوں کی اتنی پرواہ نہیں ہے، ایک دن خراب ہوگا، ایک مہینہ خراب ہوگا، تھوڑا سا پیسہ زیادہ چلا جائے گا، لیکن یہ جو میجر ڈیسیشنز ہیں جو زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ تو مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے. 2 باتیں میں اس سے رزلٹ نکالتا ہوں، اس ٹائپ کے انالیسس سے 2 باتیں رزلٹ میں لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہم جو کچھ ہیں وہ صرف چند فیصلے ہیں، ہماری لائف اس کے سوا کچھ نہیں ہے. باقی تو ہم لوگ باڈی ہیں جو سب کے ساتھ کامن ہے. میرا کوئی رنگ ہے، اس میں میری کوئی دخالت نہیں ہے. میرا ایک سائز ہے، اس میں میری کوئی دخالت نہیں ہے. جو کچھ میں واقعی ہوں، جو میں نے بنایا ہے، وہ صرف فیصلے ہیں.
4-5 فیصلے، یہ صحیح کیسے ہوں گے؟ اور جب بھی کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی دین مدد دیتا ہے، دین کام آتا ہے، دین ضابطۂ حیات ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کہ چھوٹی چیزوں میں دین ضابطۂ حیات ہو وہ میں قبول کر رہا ہوں، بڑی چیزوں میں ضابطۂ حیات ہونا چاہیے۔ تو یہ کہ دین مجھے یہ بتائے کہ میں مثال کے طور پر اپنی صحت کو کیسے باقی رکھوں گا، دین یہ بھی بتاتا ہے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دین مجھے بتائے وہ 5 فیصلے صحیح کیسے ہوں گے۔ تو دین کی رہنمائی چھوٹی سطح پہ نہیں چاہیے، دین کی رہنمائی بہت بڑی سطح پہ چاہیے۔ اب یہ جو رہنمائی ہے وہ کیسے آتی ہے اور دین سلسلے میں کیا بیان کرتا ہے؟ مولا امیر المومنین کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، ہم نے دین کو اس لیول پر جا کر نہیں آزمایا، ہم نے دین کو اس لیول پہ جا کر اڈاپٹ بھی نہیں کیا۔ ہم نے دین کو اس لیول پہ رکھا ہے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، فلاں کام کیسے کروں گا نہیں کروں گا، لیکن جب ہم اپنی زندگی کے کور ایشوز میں پہنچتے ہیں وہاں پر ہم دین سے گائیڈنس نہیں لے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو دین سے مدد ملنی چاہیے تھی ہمیں، وہ دین سے ہمیں مدد نہیں مل رہی۔ دین کے چیلنجز بھی ہمیں نہیں پتا مضبوطی سے صحیح ہیں یا غلط ہیں، قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا مولا کا فرمان جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کو دے گا زندگی چینج کرنے والے۔ اب آپ اس پہ کیسے یقین کریں گے یہ بھی ایک ایشو ہے، آپ اس کو آزمائیں گے کیسے، اس پر عمل کریں گے کیسے، یہ آپ کا ایشو ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا ایک پوائنٹ جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے، فرمایا کہ اگر تم مخفی صدقہ دو، مخفی صدقہ یعنی سیکریسی کے ساتھ صدقہ دو، جس کو ہم لوگ، میں ڈرتا ہوں بعض اوقات ہم ٹرمنالوجیز کا، اسلامک ٹرمنالوجیز کا جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم اس کی میننگز کو کھو بیٹھتے ہیں، چونکہ انگلش میں بہت سارے ٹرانسلیشنز اس میننگ کو کنوے نہیں کرتے جو اسلامک کانسیپٹس کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی میں علم کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں نالج میں، ایکچولی علم کی ریالٹی کو کھو دیتا ہوں، اور جیسے ہی میں تعلیم کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ایجوکیشن کے اندر، ایکچولی میں تعلیم کے سبسٹنس کو کھو بیٹھتا ہوں۔ یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ ان کانٹینٹس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے جو اسلام کے اندر ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے پاس ٹرمنالوجیز ہیں، ایجوکیشن، نالج وغیرہ، یہ ایسی نیوٹرلز ہیں جو ہر ایک کے ساتھ لگ سکتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا، مجھے لگ رہا ہے ان کے اپنے کچھ ویلیوز کے بارز ہیں جو اسلامک کانسیپٹس کے ساتھ شاید بہت زیادہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ڈفرینس ہیں۔ لیکن بہرحال امام نے فرمایا کہ تم اگر سیکریسی کے ساتھ مخفی صدقہ دو، اب کیا میں صدقے کو چیریٹی ترجمہ کر لوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ صدقے کا لفظ جو صدق سے لیا گیا ہے، صدق کا مطلب ہے سچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیریٹی ہے جو بہت پیور ہے اور پوری سچائی کے ساتھ دی گئی ہے۔ اب چیریٹی کا ورڈ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا جو صدقہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ اس صدقے کے لفظ کو لیں، امام نے فرمایا اگر تم مخفی صدقہ دو، ایسے خاموشی سے صدقہ دو جس کا کسی کو پتہ نہ چل پائے، کسی کے اوپر احسان بھی نہیں ہوا، کسی پہ نمائش بھی نہیں ہوئی، کوئی آپ نے دکھاوے کا بھی نہیں کیا، تو فرمایا خدا تمہاری غلطیوں کو ختم کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو خدا ختم کر دے گا اگر تم مخفی صدقہ دو۔ ٹھیک ہے، اب میرے جیسے آدمی کے سامنے ایک کویسچن ہے، مثلا میرے پاس پروجیکٹس ہیں، میرے پاس میری اپنی ایک سوشل لائف ہے، اس کے اندر اگر میں غلطیاں کرتا ہوں تو اس غلطیوں کی کانسیکوینسز بہت خراب ہیں، میرے لیے بھی خراب ہیں، جو دوست احباب میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی خراب ہیں۔ ان غلطیوں سے بچنے کا فارمولہ کیا دیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں مخفی صدقہ دو، دکھا کے مت دو، خاموشی سے دو، یہ تمہاری غلطیوں کو ختم کرے گا۔ اب یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں، اس کا میکینزم کیا ہے؟ مخفی صدقہ کیوں غلطیاں ختم کرے گا؟ کیسے غلطیاں ختم کرے گا؟ اور اس کو اگر میں آزمانا چاہوں، ٹیسٹ کرنا چاہوں، اس کو کیسے آزما سکتا ہوں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اس طرح سے آزما سکتے ہیں۔
میں اس کے میکینزم کے اوپر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، وہ بہت لمبی ہو جائے گی، پھر ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ٹپس کے طور پہ، چونکہ میں ہر روز کچھ نہ کچھ عمل میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹپ کے طور پہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، کہ کچھ آپ ایسی چیریٹیز کریں، اگر میں صدقے کی جگہ اس کو استعمال کر لوں، کچھ ایسی چیریٹیز کریں جس کی کسی کو خبر نہ ہونے دیں، جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہے، جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہے اس کی خبر نہ ہونے دیں. کیوں خبر نہ ہونے دیں؟ تاکہ آپ کے اندر وہ سچائی باقی رہے جو صدقے کے اندر چھپی ہوئی ہے. صدقہ کا لفظ سچائی سے لیا گیا، پیورٹی سے لیا گیا. اس صدقے کے لیے ایک سچائی چاہیے، ایک پیورٹی چاہیے ہارٹ کے اندر. اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کسی کو اطلاع نہ ہونے دیں، حتیٰ کسی ساتھی کو بھی. اور دیکھیں کہ پھر یہ جو امام نے فرمایا یہ آپ کے لیے کس طریقے سے عمل کرتا ہے. انشاءاللہ خدا نصرت فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد یہ انسان کی جو شرافت ہے وہ اس کے فیصلوں کے اندر ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں میں نے عرض کیا، یہ کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی صحیح ہوتے ہیں. مولا کا ایک فرمان عرض کیا کہ غلط فیصلوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہاں پر. اچھا اس کے پیچھے اور جاتے ہیں کہ یہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں. اچھا انسان فیصلہ کیوں کرتا ہے، کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ اب ہم لوگوں کو معلوم ہے دنیا جو ہے وہ آج کل مارکیٹنگ والوں کے ہاتھ میں ہے، ان کو بیچنا ہے. تو جن لوگوں نے مارکیٹنگ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے یہ کوشچن آتا ہے کہ لوگ خرچ کیسے کرتے ہیں. خرچ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے. اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں، اس کے ماسٹرز موجود ہیں جو اس بات کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے تو یہ کون سا فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا اتنے ماسٹرز ہیں کہ جو چاہیں گے، تقریباً جو چاہیں گے آپ سے کروا لیں گے. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. تو میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتا ہوں اور میں اپنے موضوع سے اس کو متصل کروں گا. یہ جو فیصلے انسان کر رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بتا کے فیصلہ کروا رہی ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز بغیر بتائے اس سے فیصلہ کروا رہی ہوتی ہیں. اور یہ کہ سب کچھ بتا کے ہو، یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. سب کچھ بتا کے ہو، بتانے اور اندر میں کیا فرق ہے، ایک اس کے لیے پوائنٹرز کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد. کسی بھی عام آدمی سے سوال کریں آپ کہ مثلا تم دین کے اوپر جان قربان کر دو گے؟ ظاہر ہے کہ وہ دیندار آدمی ہمارے جیسا عام آدمی ہوگا تو وہ فوراً کہے گا ہاں میں دین پہ جان قربان کروں گا. اچھا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں دین پہ جان قربان کروں گا، گراؤنڈ ریالٹی میں یہ دین پہ جان قربان کرے گا؟ سید الشہداء کا واقعہ بہترین واقعہ ہے. جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے جو اس سوسائٹی میں تھے، زیادہ تر لوگ دیندار تھے. اس زمانے میں ایتھیزم اور فلاں فلاں اتنے زیادہ نہیں تھے، لوگ زیادہ تر دیندار تھے. اچھا یہ لوگ جو دیندار تھے یہ اپنی دانش میں ہر روز کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن جب ان کے سامنے موقع آیا کہ یہ دین کے راستے میں وہ کریں جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو انہوں نے نہیں کیا. اچھا یہ اپنی زبان سے تو کچھ اور کہہ رہے تھے، اور جب ان کو پریکٹس کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا یہ کس طرح سے کیا؟ سید الشہداء نے کربلا کے واقعے کے دوران کچھ اقوال ارشاد فرمائے جو اس ٹائپ کے کوسچنز کو سولو کر رہے ہیں. اور ان اقوال میں سے ایک قول سید الشہداء کا یہ قول ہے جو کل کے جیسے دن جب سید الشہداء کربلا پہنچے تھے اور وہ مشہور معروف انہوں نے جملہ فرمایا تھا کہ یہ ہمارے رکنے کی جگہ ہے، مقتل رجالنا مسفک دمائنا. اس جملے کے بعد سید الشہداء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لائق ادا السنتہم ما دارت معائشہم. لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبان پر گھومتا رہتا ہے جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے.
جب تک ان کی معاش چلتی رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، یہ دین کو زبان پہ گھماتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب آزمائشوں میں پڑھتے ہیں، امتحانوں میں پڑھتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ سید الشہداء نے اس وقت ارشاد فرمایا جب سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں. ظاہر ہے جب سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں تو سید الشہداء کے ساتھ ہزاروں کا لشکر نہیں تھا، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی. سید الشہداء کا یہ قول بہت واضح طور پہ دکھا رہا ہے. سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان کے اوپر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے. جب تک ان کی معاش چلتی رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، دین کو لے کے چلتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب آزمائشوں میں پڑھتے ہیں، امتحانوں میں پڑھ جاتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. اچھا، یہ جملہ صاف ہمیں بتا رہا ہے سید الشہداء کہہ رہے ہیں لوگوں کے دعوے کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے. اچھا، اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو امام حسین کے سفیر ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے اور آپ کو خدا نے ایک نسبت دی ہے، حسینی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم حسینی ہے. حسینی بننے کے لیے، اس نسبت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہ نہیں بننا ہے جو قول والے ہیں، ہمیں وہ بننا ہے جو عمل والے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کانٹیکس میں دیکھیے گا. ہمیں ایک صحیح فیصلہ کرنا ہے، جب مصیبت پڑے تو ہم سید الشہداء کا ساتھ دیں. یہ صحیح فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ یہ کہیں ہمارا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کر لیں گے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پہ دھوکہ مت لیجیے گا. یہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ اگر ظاہر کی بات کر رہے ہو تو ظاہر میں تو لوگ دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آزمائش میں پڑھتے ہیں، امتحان میں پڑھتے ہیں تو پھر دیندار کم ہوتے ہیں. ظاہر کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر مثلا میں اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ بھائی میں دیندار پہچانا جاتا ہوں، لوگ مجھے فلاں کہتے ہیں، ٹائٹل میرا یہ ہے، اتنے سال میں نے قوم میں پڑھ لیا، اتنے سال سے دین کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کربلا بنے گی تو میرا فیصلہ صحیح ہوگا. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر کوئی گارنٹی نہیں ہے تو وہ گارنٹی حاصل کیسے ہوگی؟ وہ گارنٹی کیسے حاصل ہوگی؟ اب مجھے جا کر یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ جو کربلا والے ہوتے ہیں انہوں نے صحیح فیصلہ کیسے کیا تھا. ڈیپتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ صحیح ہوا ہوگا. کوئی خدا کی دی ہوئی توفیق ہے تو کوئی چیز اندر ہوگی تو خدا کی توفیق ملی ہے. یہ خود بخود خوش نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. تو ان کے پاس کوئی چیز ہے. اب کیا چیز ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہم چند دنوں میں یہی کام کر رہے ہوں گے، مختلف پہلوؤں سے اس کام کو کریں گے. اور کل میں نے آپ کو خدا سے رابطے کے حوالے سے چند نکات عرض کیے تھے اور اس کا کوئی طریقہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دینے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو بھی ہم اور آپ اس دنیا کے مختلف سائنسز سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں. دنیا میں اس کام کی مہارت بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کو صرف اپنا ظاہری حلیہ دکھائیں اور وہ اس سے کہیں کہ آپ کے بارے میں گیس کرے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. تو ہمارے پاس سائنٹیفک لیول پہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ ایک سادہ انسان بھی اگر یہ کام کرے مور دین 60% اس کا اسسمنٹ صحیح نکلے گا. اگر ایک سادہ انسان بھی یہ کام کرے 60% سے زیادہ میں کیسز میں وہ فیصلہ بالکل صحیح کر لے گا اور وہ ظاہر کو دیکھ کر بھی بتا پائے گا کہ انسان کیا ہے. اور اگر کوئی سائیکالوجسٹ ہو، کوئی ماہر اسی کام کا ہو، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے انگلیاں اس طرح سے کی ہیں وہ اس کا بھی انالیسس کر کے بتا دے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیوں ہلے اور آپ نے کیوں یوں دکھایا اور آپ کے چہرے کے جو مسلز تھے وہ کون کون سے ہلے تھے. ظاہراً مجھے یاد آتا ہے کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی تھی جس میں اس بات کی تحقیق ہوئی تھی کہ چہروں کے مسلز کا جو کمبینیشن ہے وہ کتنے ایموشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ایک سائنٹسٹ تھا جو اس کام کا ماہر تھا اور اس نے یہ کیا کہ چہرے کے جتنے مسلز تھے ان کو کاؤنٹ کر لیا
اور ان مسلز کے مختلف کمبینیشنز کو کاؤنٹ کیا جو فزیکلی پاسبل تھے اصلاً، اور ان فزیکل پاسبل مسلز کی کمبینیشنز کے اندر اس نے ایموشنز کو ریفلیکٹ کیا. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی خوش ہوگا تو کون کون سے مسلز موو کریں گے، تو اس نے کوئی 8,000 سے زیادہ پاسبلٹیز ہیومن فیس کے اندر ڈیٹیکٹ کی کہ اتنے 1000 پاسبلٹیز انسان کے چہرے کے اندر ہیں. اچھا یہ کب ریفلیکٹ ہوتی ہیں؟ یہ اس کی عام زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہیں. تو وہ بہت ہوشیار انسان، اس نے کیا کہ اس نے جو انسانوں کی مختلف ریکارڈنگز ہوئی تھیں، ہر ریکارڈنگ کو 1 سیکنڈ کے 16 فریمز میں چینج کیا. 1 سیکنڈ کے 16 فریم، اور جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی یا 16 تھے یا پتہ نہیں 8 تھے، بہر کافی اس نے اس کو بریک کیا. اور اس کے بعد اس نے اس سلو موشن کے اندر یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ جو خوش ہوا تھا یہ نظر آ رہا تھا، اور چونکہ وہ 1 سیکنڈ میں مثلا 16 فریم تھے تو دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کو نظر آ رہا تھا جب وہ ان کو سپلٹ کر رہا تھا ان 16 کے اندر. یہ جو دنیا میں ہمارے ماہر ہیں، ہماری دنیا کی جو ماہر ہیں، وہ میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. یہ کہاں اسٹور ہوئی بھی ہے؟ یہ ہماری زندگی کا جو ایکسپیرینس پیچھے سے آ رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری پرسنالٹی کے اندر اسٹور ہوا ہے، اور یہ ہمارے چہرے کے اوپر ریفلیکٹ ہوتا ہے. اچھا اگر میں بہت بڑا ماہر ہوں اپنے آپ کو چھپانے کا، مثال کے طور پر پولیٹیشین، تو کیا میں چھپا پاؤں گا؟ بہت بڑا ماہر ہے، مثال کے طور پر مارکیٹنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں معمولاً بہت ماہر ہوتے ہیں اس کام کے، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں اس کام کو چھپانے کی. کیا یہ چھپا پاتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ 16 پہ سپلٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر دنیا کا کوئی ماہر نہیں چھپا سکتا. تو مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ آپ سے معذرت کہنے کی کیا ضرورت ہے بارے اس سلسلے میں، اس ملک کے سابقہ صدر نے جو بہت بڑے بڑے جھوٹ بعض اوقات ٹی وی پہ آ کے بولے تھے، اس کو انہوں نے اس 16 کے سپلٹ میں آرام سے پکڑ لیا کہ یہ دیکھیے یہ انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ مسئلہ ان کا ہل گیا. اللہ ستار العیوب ہے کہ وہ 16 باہر نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ ہماری کہانی کیا ہوتی ہے اللہ جانتا ہے. چھپا ہوا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. اچھا فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلے اندر سے ہوتے ہیں، فیصلے لفظ سے نہیں ہوتے، فیصلے اندر سے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو اندر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو صحیح فیصلے کرواتا ہے؟ اگر اندر عقیدے صحیح ہیں اوپر فیصلے صحیح ہوں گے، اگر اندر ویلیوز صحیح ہیں اوپر فیصلے بھی صحیح ہوں گے. بعض اوقات فیصلہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں، بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، اکثر نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ ہوا. میں ایک مثال عرض کروں گا مشہور و معروف، جس میں سامنے والے کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل. مشہور و معروف مثال جو میں اور آپ تقریباً بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ عمر سعد کی مثال، عمر ابن سعد کی مثال. عمر ابن سعد جب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے سید الشہداء کا مقابلہ کرنے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، تو کیلکولیشن کا ہر حصہ اس کے لیے بالکل کلیئر ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں گا. برسبیل تذکرہ کا مطلب ہے چونکہ ذکر نکل آیا اس لیے میں نے آپ سے پہلے دن عرض کیا تھا، یہاں اردو کا بہت بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. تو چونکہ بات چل نکلی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احمق ہیں، ایک سینس میں احمق ہیں، لیکن میرے خیال میں جس سینس میں ہم لوگوں کو احمق کہتے ہیں یہ احمق نہیں ہے، یہ مکار ہیں. یہ لوگ احمق نہیں ہیں. مثلا عمر ابن سعد کوئی چھوٹا موٹا پولیٹیشین نہیں ہے، وہ اپنے زمانے میں گورنر، کمانڈر، کئی پوسٹ پہ رہ چکا ہے. تو اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اسٹوپڈ آدمی ہے، نہیں اسٹوپڈ نہیں ہے، ایک سینس میں اسٹوپڈ ہے. اصل عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے. العقل ما یعبد بہ الرحمن، اہل بیت نے فرمایا
عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے. اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے، اس سینس میں یہ اسٹوپڈ ہے، احمق ہے. لیکن اگر عقل وہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان کیلکولیٹ کرتا ہے تو یہ احمق نہیں ہے، اس کے پاس کیلکولیشن بہت سالڈ ہے. اپنے ایک بیٹے سے مشورہ لیتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کہتا ہے کہ آپ کے اسٹیکس کیا ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کے لیے. کہنے کا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں امام حسین سے لڑنے نہیں جاؤں گا تو جو کچھ میں نے کیریئر بنایا ہے، میں اپنی ٹرمنالوجی میں چینج کر رہا ہوں اسے، جو کچھ میں نے کیریئر اب تک بنایا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. عبید اللہ ابن زیاد مجھے ختم کر دے گا، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفے کا گورنر، بصرے کا بھی گورنر ہے، یہ دونوں کا گورنر ہونے کے ناطے میرے کیریئر کو ختم کر دے گا. اور اگر میں امام حسین سے لڑنے جاتا ہوں تو پھر مجھے ایک بات پتہ ہے کہ میری آخرت میں سے کچھ نہیں بچے گا. فاطمہ کے بیٹے سے لڑ کر آخرت کی کوئی توقع نہیں ہے، معاملہ ختم ہوا. ایک بیٹا کہتا ہے کہ آپ کو لڑنا چاہیے، آپ کو لڑنا چاہیے، آپ لڑ لیں، آپ اپنی دنیا بنا لیں، آخرت کا نہیں معلوم، یہ ادھار کی زندگی ہے، ملے گی نہیں ملے گی اس کا نہیں پتا، ابھی جو ہے اس کو آپ لے لیجئے. دوسرا بیٹا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم سب کو معلوم ہے آخرت ہے، اور امام حسین سے لڑنے آئیں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، یہ کام ہرگز مت کیجیے گا، آپ امام حسین سے نہیں لڑیے گا، باقی جو کچھ ہے وہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر ابن سعد اشعار پڑھتا ہے کہ میرے سامنے ایک طرف جنت ہے، میرے سامنے ایک طرف دنیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. ساری رات اس بات کو سوچتا رہتا ہے، پھر رات سے شاید رات کی کسی وقت کے اندر نشے میں چلا جاتا ہے. نشے میں جاتا ہے تو شیطان اس کو حل دے دیتا ہے، اور شیطان جو اس کو حل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی جا کر امام حسین سے لڑ لوں گا، بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا. ظاہر ہے جو دماغ نشے میں ہو اس سے بہتر فیصلے کی کوئی توقع بھی نہیں ہے. تو یہ اس نے ڈیسیشن لیا، اچھا بالکل جانتے بوجھتے ڈیسیشن لیا، اس نے اچھی طرح جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس سے کا کیا نتیجہ ہوگا. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، جن لوگوں کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب لوگ سارے فیصلے اتنا ہی کیلکولیشن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر لوگ سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. زیادہ تر لوگ سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار. تو یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ زندگی گزار رہے ہیں جس کو ہم لوگ اردو زبان میں بھیڑ چال کہتے ہیں. سب یہی کر رہے ہیں، میں بھی یہی کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. سب یہ کر رہے ہیں، میں بھی یہ کر لیتا ہوں، اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اس لیے مجھے یہی کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں جو کیلکولیشن ہے وہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہی. جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا تھا ان میں جو انڈرسٹوڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. اگر وہ اس طرح سوچتے تو ان کو قطعاً امام حسین کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. اگر وہ اس طرح سوچتے کہ جس طرح جو سب کر رہے ہیں مجھے بھی وہی کرنا چاہیے، تو پھر ان کو امام حسین کے پاس کیسے آنا تھا؟ جو سب کر رہے تھے وہ یزید کا ساتھ دے رہے تھے، یا کم سے کم خاموش ہوئے بیٹھے تھے. جو امام حسین کا ساتھ دینے آئے تھے ان کی لاجک یہ لاجک نہیں تھی. اچھا ان کی لاجک کیا تھی؟ ان کی لاجک یہ تھی کہ پوری دنیا بھی غلط کرے، جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم بس وہی کریں گے. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ان کو میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا یہ لوگ اپنی فکر میں آزاد انسان تھے. یہ لوگ اپنی فکر میں آزاد انسان تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. یہاں سے آپ کے سامنے ایک اور چیپٹر کھلتا ہے. دیکھیے بات شروع ہوئی تھی فیصلوں سے. فیصلے کیسے انسان کر رہا ہوتا ہے، کچھ صحیح کر رہا ہوتا ہے، کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، پوری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے. فیصلوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اس کے بعد بات ہوئی کہ سارے فیصلے سوچے سمجھے نہیں ہوتے. سید الشہداء کے جو چاہنے والے ہیں
ان کے فیصلے سوچے سمجھے تھے. نہ صرف یہ کہ ان کے فیصلے سوچے سمجھے فیصلے تھے، بلکہ یہ اس بات کے فالوور نہیں تھے کہ ہم وہ کریں گے جو سب کر رہے ہیں. یہ اس کے فالوور نہیں تھے. اچھا، میں یہیں پہ رک کر آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اور آپ ظاہر ہے کہ اس جواب کو اپنے اندر ڈھونڈیے گا. آپ اور میں تو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور ہمارا جواب یہ ہو کہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں. پہلی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اگر مجھے اور آپ کو سید الشہداء کے اصحاب کے راستے پہ چلنا ہے اور دیے ہوئے عنوان کے مطابق امی سید الشہداء کے سفیر کے طور پہ کام کرنا ہے، تو آپ اپنی زندگی سے اس جملے کو نکال دیجئے گا، چونکہ سب کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. یہ جملہ غلط ہے. اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سب کر رہے ہیں میں بھی کروں گا، تو پھر آپ سید الشہداء کے راستے پہ نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کیا جملہ لینا ہے؟ آپ کو صرف ایک جملہ لینا ہے، میں وہ کروں گا جو صحیح ہوگا. جو صحیح ہوگا میں وہ کروں گا. اچھا، اب ظاہر ہے یہ جملہ تو بہت آسان ہے، لیکن جیسے ہی آپ وہ کریں گے جو صحیح ہوگا تو ایک نیکسٹ سٹیپ آئے گا. وہ کیا؟ آپ کو کچھ قربانی دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ ہاں، پرابلم یہاں پہ آئے گی. اب آپ نے قربانی بھی دینی ہے. تو میں ابھی اس اسٹیج پہ نہیں جاؤں گا جو اگلا اسٹیج بن سکتا ہے. تھوڑی سی دیر اس میں اور رکنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اندر کون سی ایسی تبدیلی لاؤں جس کے نتیجے میں میری یہ عادت ختم ہو جائے کہ میں وہ کروں گا جو سب کریں گے. نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا ہے. مجھے وہ کرنا ہے جو صحیح ہوگا، جو حق ہوگا. اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس کی چند بنیادیں بہت تیزی سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کی ذہنوں کو بریک بھی مل جائے گا اور میں اپنے کام کو بھی بتا سکوں، جسٹیفائی کر لوں کسی طریقے سے. ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہمارے سامنے ایک ایشو آتا ہے، اور وہ ایشو آتا ہے کہ ہمارا جو بیان ہے وہ بہت اٹریکٹیو نہیں ہوتا. یہ ہم لوگ معلوم، میرے جیسا جو بولنے والا ہے، ہم کیوں کہوں، میں کہہ دیتا ہوں میرا بیان اٹریکٹیو نہیں ہوتا. اچھا، یہ تو ایک پرابلم ہے. دوسری پرابلم ایک ہے جو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ دیر تک توجہ دینے کی عادت بھی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں، اے ڈی ڈی کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا، وہ سب میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پاتے. اس پہلی پرابلم کے علاوہ جو ہمارے بیان کے اندر، وہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں برڈن اس طرف شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، اب اس کا جو سولوشن نکالتے ہیں لوگ، وہ یہ نکالتے ہیں کہ اپنے بیان کے دوران کچھ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جس سے لوگوں کی اٹینشن بڑھتی رہے. صحیح ہے؟ میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے سلیکون ویلی آ کر بھی یہی کرنا ہے تو پھر مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کہاں ہیں جن کی توجہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. کہاں ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ؟ میں واقعا ہماری بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اگر یہاں بھی یہی ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لوگ کہاں ہیں پھر. تو میں آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے ذہن کو اتنی طاقت دے سکیں کہ ہم اور آپ حاشیے میں کم جائیں، پیرافریز میں کم جائیں، ایشو کا جو کور ہے اس کے اوپر باقی رہیں، اور 40-45 منٹ اپنے دماغ کو اتنی طاقت کے ساتھ استعمال کر لیں کہ ہم کور کو سالو کر سکیں. اچھا، ورنہ پھر اتنا مجھے آتا ہے کہ اگر مجھے آپ کی اٹینشن لینی ہو تو کیا کرنا ہے، اتنا پھر مجھے آتا ہے. میں اس کو کر سکتا ہوں، لیکن میں ابھی یہ ٹرائی نہیں کروں گا. کم سے کم 4-5 دن گزر جانے دیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر ٹرائی کر لوں گا میں اس کو. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو صحت و تندرستی، توانائی مزید نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہمیں
ایک دعا میں خاص کر کیا کرتا ہوں اور بالکل شروع میں کرتا ہوں، لیکن میں دل چاہ رہا میں دوبارہ کہوں، خدا انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک خاص کلچر ہے جو ان سید الشہداء کے ساتھ دینے والوں کے اندر تھی، اس کلچر میں کیلکولیشن کی بیس یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ان سب کے پاس کچھ ویلیوز ہیں، یہ ان ویلیوز میں اپنی ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حر کے پاس ایک ویلیو ہے۔ اچھا یہ سب مختلف تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا سوچنے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے انسانوں کے 70 ورژن تھے جن کا سینٹر امام حسین ہے۔ اچھے انسانوں کے 72 ورژنز تھے۔ مثلا حضرت حر کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا حضرت حر علیہ السلام، ان کی پوری زندگی کو دیکھیے اور ان کا طریقہ کار دیکھیے، ان کا سوچنے کا طریقہ کار۔ تو ان کا جو جملہ تھا جب سید الشہداء نے ان کا راستہ روکا، میں کل انشاءاللہ حضرت حر کے مصائب پڑھوں گا تو اس کے اوپر آؤں گا، سوچنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا، سوچ ہی مختلف طریقے سے رہتے۔ حضرت زہیر بن قین بجلی پہلے دوسرے گروپ میں تھے، سید الشہداء کے ماننے والوں میں سے نہیں تھے، اہل بیت کے ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھے، احتراماً دیکھتے تھے، احترام سے دیکھتے تھے، ماننے والوں میں سے نہیں تھے، خلافت اور حکومت کے معاملے میں کسی اور کیمپ کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو سید الشہداء کے کیمپ کے نہیں تھے، یہ ان واحد چند لوگوں میں سے، ایک دو لوگوں میں سے ہے جن کے پاس امام نے اپنا آدمی بھیجا ہے کہ میرا ساتھ دو، جبکہ یہ خلافت اور حکومت کے معاملے میں اہل بیت کے ماننے والے بھی نہیں تھے۔ اور میں نے عرض کیا یہ نادر لوگوں میں سے ہیں، بہت کم لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس امام حسین نے اپنا بندہ بھیجا ہے کہ جاؤ اور اس کو بولو میرا ساتھ دے۔ زہیر بن قین بجلی، ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ کس بیس پر ہے؟ ان کے پاس ایک ویلیو ہے، اور وہ ویلیو کیا ہے؟ وہ بہت عجیب ہے۔ ان سب کے پاس مختلف ویلیوز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ زہیر کی ویلیو یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تم نے امام حسین کا ساتھ کیوں دیا؟ کہا میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جس کا سب ساتھ چھوڑ رہے تھے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اگر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے نا پھر میں نہیں آتا۔ اب اس آدمی کا دماغ ہی کچھ اور ہے۔ سب یہ کر رہے ہیں، جو سب کریں گے ہم وہ کریں گے، جہاں طاقت ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو کمزور ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا، جو اکیلا رہے گا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ امام حسین حق پر ہیں، اور حق پر ہونے کے باوجود طاقت نہیں ہے ان کے پاس، تو بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے ساتھ دینا ہے۔ ان کا سوچنے کا طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت جان کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اگر آپ اور میں بچپن سے ان کیریکٹرز کو سن رہے ہیں نا، آپ ان سب کے دماغ کے اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کریں، ظاہر ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن جب آپ جا کے دیکھیں گے سب کو مختلف طریقوں سے سوچ رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کاش ایسا ہو کہ میں اور آپ ان میں سے کسی ایک کی طرح سوچنا شروع کر دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ ان سب کے پاس ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز اگر میرے اور آپ کے اندر ہوئیں تو ہم وہی فیصلہ کریں گے جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان ویلیوز کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک خطرناک بات بھی ہے، جن لوگوں نے امام حسین کو اکیلا چھوڑا ہے ان کی بھی کچھ ویلیوز ہیں۔ خدا نہ کرے اگر وہ ویلیوز ہمارے اندر ہوئیں، ہم کبھی امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ تو اگر مثال کے طور پر میں صرف کیوں پک کرنا شروع کروں کون کون سی ویلیوز ادھر تھیں، کون کون سی ویلیوز ادھر تھیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویلیو تو سب سے پہلے بتا دی، اور وہ ویلیو ہے آزاد فکر۔ اگر فکر غلام ہے تو انسان حسینی نہیں ہو سکتا، امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر فکر غلام ہوئی تو غلام فکر وہی کرتی ہے جو سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے کہ کرٹیسزم کرے، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں اصلاً۔ تو وہ جب سب کرے گا، جو سب کر رہے ہیں میں وہ کروں گا، تو گیا، پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔
اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی 1.3 بلین مسلمان ہیں، ان کے اگینسٹ مثلا 6 بلین وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، یہی کہ یہ 1.3 بلین مسلم میں سے ہے اور 6 بلین کے اگینسٹ ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہے؟ میں کہوں گا نہیں، یہ کرٹیکل تھنکنگ کی نشانی نہیں ہے، یہ بھی ایک فالوئنگ کی نشانی ہے. یہ وہ فالو کر رہا ہے جو اس کے ملکوں میں چل رہا تھا، جو اس کے ملک میں چل رہا تھا. اس نے اس کو اس وجہ سے نہیں لیا ہے کہ سوچا ہے سمجھا ہے پھر اسلام لیا ہے، نہیں، یہ نسلی مسلمان ہے، یہ اجدادی مسلمان ہوا ہے. کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن بڑے ہو کر سوچنے سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے تھا اس کو. کوئی نسلی مسلمان ہو تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہی ہے، اس میں کیا برائی؟ اس میں بہت اچھا ہے کہ شروع سے اس نے اسلام لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشن ہونا چاہیے تھا اس کے پاس وہ یہ کہ اس کو سوچنے سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہاں مشکل آئی بھی. یہ ہمارا مسنگ پارٹ ہے. اور مجھے مشکل ایک اور جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بدقسمتی سے ہم جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، جس کے لیے زیارتوں میں لقب آیا ان کے لیے اور ان کے والد گرامی کے لیے کہ یہ آزاد انسانوں کے سردار ہیں، امیر المومنین کے لیے اور سید الشہداء کے لیے جو القاب استعمال ہوئے ہیں، ان القاب میں سے ایک لقب قائد الاحرار، قائد الحر المحجلین، آزاد انسانوں کے سردار ہیں. یہ کوالٹی ہم میں ضرور ہونی چاہیے. ہمیں آزاد انسان ہونا چاہیے. کیسا آزاد انسان؟ ایسا آزاد انسان جو صرف حق کے پیچھے جاتا ہے چاہے مشکل پڑے. بدقسمتی سے کوالٹی بہت کم لوگوں میں آ رہی ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان لوگوں کے اندر کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے، یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے. البتہ ظاہری طور پہ موت سے نہ ڈرنے والے سامنے والے کیمپ میں بھی کچھ لوگ تھے. یزید کے کیمپ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو موت سے نہیں ڈر رہے تھے. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جو سید الشہداء کے کیمپ میں تھے اور موت سے نہیں ڈر رہے تھے، ان میں کیا کچھ تھا. ان کی ویلیوز کو جا کے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو کام ہم کل کوشش کریں گے وہ یہ کہ ہم ان ویلیوز کو ڈھونڈیں، کن ویلیوز کی بیس پر یہ لوگ یہ فیصلے کر رہے تھے. اور میں صرف اشارت عرض کر دوں، جس کو مجھے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور تھوڑی سی دیر مصائب میں مجھے یقیناً پڑھنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ابھی چند دن پہلے کسی نے کوئی تصویر لگائی شکاگو میں کسی مسن آدمی کی، عمر رسیدہ بوڑھے، اور وہ آئس کریم کا جو ٹرالر تھا وہ شاید چلا رہے تھے، جو ٹھیلا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ چلا رہے تھے، آئس کریم بیچ رہے تھے. صحیح. اور کسی نے اس کو لیا اور اس کے لیے فنڈ کرنا شروع کیا، پتہ نہیں 2 لاکھ سے اوپر ڈالر اس کے لیے فنڈ کر لیا انہوں نے. اچھا یہ کیوں ہوا؟ لوگوں نے کیوں اس کو فنڈ دیا؟ تو انہوں لوگوں نے فنڈ اس لیے دیا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ بوڑھا ہونے کے باوجود اتنا خوددار ہے کہ وہ اپنی کمائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس لیے کمائی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے کچھ بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں جن کو وہ پالنا چاہتا ہے. اچھا دنیا اتنی خرابیوں کے باوجود اچھے اخلاق کا ابھی بھی اعتراف کر رہی ہے.
یہ کوالٹی تھی اس بوڑھے کے اندر، اور پتہ نہیں کتنی کوالٹیز اچھی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم، یا بری بھی ہوں گی شاید ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک اچھی کوالٹی ریفلیکٹ ہوئی، اور وہ اچھی کوالٹی کیا تھی؟ یہ آدمی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتا. اس کا لوگوں نے اعتراف کیا اور اس کو اتنا فنڈ کیا کہ اس مشکل سے وہ باہر آ جائے. البتہ جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس 2 لاکھ سے اوپر ڈالر آ گئے تو اس نے کہا لیکن میں آئس کریم ابھی بھی بیچوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اس کا بوڑھا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن مجھے اپنی عادت نہیں چھوڑنی چاہیے. جو اور بڑی بات ہے، یہ ایک اور بڑی بات ہے، صحیح ہے. اس کو میں کیا کہوں؟ اس کو میں کہتا ہوں کیریکٹر کی ڈگنیٹی. یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے. اب کیریکٹر کی ڈگنیٹی کی ایک اور مثال. امریکہ سے ایک خاتون گئی فلسطین مقبوضہ علاقے کے اندر. وہاں انہوں نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے گھروں کو اسرائیلی آرمی ڈیمالش کر رہی ہے. انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کرتے وہ ٹینکس کے سامنے کھڑی ہو گئیں، بلڈوزرز کے سامنے، اور بلڈوزرز نے ان کو بھی بلڈوز کر دیا اور وہ صاحبہ ماری گئیں. کیا یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی نہیں ہے؟ سیلف لیس کیریکٹر. اس کی اپنی زندگی ہو سکتی تھی، وہ اس کو فالو کر سکتی تھی، وہ کیوں وہاں پہ جاتی دوسروں کے لیے، لیکن وہ گئی اور اسے اپنی جان بھی دے دی اپنے کاز کے لیے. کیا یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی نہیں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی کیریکٹر کی ڈگنیٹیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں. اب میں ایک بات پوچھوں گا، یہ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر ایک اور ہی کردار ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ کیریکٹر کی ڈگنیٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. اب سوال کل شروع کریں گے، کیریکٹر کی یہ جو عظمت ہے، کردار کی عظمت، یہ کیا ہے، کیسے آتی ہے؟ آج ہم نے صرف چھوٹا سا ایک ٹچ کیا. یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے. کل اس کو فالو کریں گے کہ یہ جو کردار کی عظمت ہے یہ کیسے آتی ہے. اور یہ کردار کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی ڈیمانڈ میں ہے، آج بھی ڈیمانڈ میں ہے. یہ کیسے آتی ہے؟ چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور ہم جانتے ہیں جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا وہ کردار کی اس عظمت پر بہت آگے تھے، وہ فائز تھے. جگہ جگہ ایک ایک واقعہ جو کربلا اور اس کے اطراف میں انجام پا رہا تھا وہ یہ دکھا رہا تھا کہ یہ لوگ کردار کے اعتبار سے کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، اور جن کے نام پر آج کا دن رکھا گیا ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا دن. ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جو مختلف اصحاب سید الشہداء کے بارے میں ہمیں تفصیلات دے رہی ہوتی ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ہمیں کئی باتیں روایات کے ذریعے سے پتہ ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء کی حضرت حبیب کے ساتھ بچپن سے ایک دوستی تھی، اور جو حضرت حبیب بن مظاہر کے اندر ڈیووشن تھا امام حسین کے لیے وہ بچپن سے کہیں شروع ہوا تھا. سید الشہداء کے چاہنے والے تھے. اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے کہ ہم سب لوگ روایات کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ بھی اپنے بچپنے کے اندر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ نواسے رسول ہے، اور نواسے رسول ہونے کے ناطے ان کا ایک مقام ہے، اور اس مقام کا مجھے خیال کرنا چاہیے، مجھے اس مقام کا خیال کرنا چاہیے. گویا بچپن سے حضرت حبیب نے اپنے آپ کو واقف کیا تھا کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، میں حسین کا ساتھ دوں گا. گویا سید الشہداء سے عمر میں بڑے بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے. جو اندازہ ہمیں سید الشہداء کی عمر مبارک کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ حضرت حبیب کا سن زیادہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے اوپر رکھا کہ میں نواسے رسول کا ساتھ دوں گا. خداوند متعال نے ان کی اس ڈیووشن کے صدقے میں ان کو بہت کچھ نصیب کیا. اب آپ تصور فرمائیے 2 باتیں سید الشہداء کی خط سے نکالتے ہیں. سید الشہداء نے واحد آدمی حبیب ہیں جن کو کربلا کی زمین پر پہنچنے کے بعد پرسنلی انوائٹ کیا ہے کہ میرا ساتھ دینے کے لیے آؤ. واحد آدمی.
اچھا، کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب سید الشہداء مشکل میں آ گئے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے پاس بعض روایات کو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب بی بی نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی فوجیں آپ کے خلاف آ رہی ہیں، دشمن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. ایسے موقع پر سید الشہداء اگر کسی کو بلائیں تو کیا ذہن میں نہیں آتا کہ سید الشہداء کسی طاقتور کو بلائیں گے، جسمانی طور پہ طاقتور کو؟ لیکن سید الشہداء نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا انتخاب کیا، اور یہ وہی کردار کا انتخاب ہے جس کے لیے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگ ظاہر کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ باطن کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کے لیے بلال حبشی کا انتخاب کیا، سید الشہداء نے حتی جنگ میں نصرت کے لیے حبیب ابن مظاہر کا انتخاب کیا اور حضرت حبیب کو طلب کیا. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خط کے اندر حبیب کو فقیہ کوفہ کا لقب دیا ہے. فقیہ کوفہ، کوفہ کے علم دین کے ماہر کے نام سے حضرت حبیب کو خط بھیجا ہے. ہمارے پاس مختلف روایات موجود ہیں کہ جو مقررین ذاکرین مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ہمیں ایک خاص محبت ہے جو نظر آتی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے جب کوئی امام کی نصرت کے لیے کوفہ سے نکلتا، یہ وہ وقت ہے جب لوگ امام حسین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حضرت حبیب کے پاس گویا سید الشہداء کا خط پہنچتا ہے کہ اے حبیب میری نصرت کے لیے آؤ. نہیں معلوم کن حالات میں خط پہنچا ہے کہ جب ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا کہ کس کا خط ہے اور کیا کہا گیا ہے، تو فرمایا امام حسین کا خط ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ حالات ایسے ہیں جس میں حضرت حبیب اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ان کی زوجہ اس کے اوپر رد عمل دکھاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے، نواز رسول تنہا ہو، تمہیں نصرت کے لیے بلائے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جو بہت بڑا ایک کارنامہ کربلا کی زمین کے اوپر ہوا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی خواتین کے ذریعے سے ہوا ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت حبیب کی زوجہ ان کو سید الشہداء کی طرف بھیجنا چاہ رہی ہیں. اور ہم لوگ اس منظر کو دیکھ کے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کاش ایسا ہو کہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرح بھیج سکیں، ہم اپنے نفوس کو اتنا تیار کر سکیں. سید الشہداء کی نصرت کے لیے بھیجا گیا اور سید الشہداء کے اس مسن بوڑھے ناصر نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ میں امام حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. بیان کے مطابق اپنے خادم کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم سواری لے کر کوفہ سے باہر چلے جاؤ تاکہ جب میں کوفہ سے نکلنے لگوں تو دشمن میرے اوپر گرفت نہ کر سکیں. حضرت حبیب کوفہ سے روانہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اگر کوئی امام حسین کا عاشق ہو اور اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا مولا تنہا رہ گیا ہے تو اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ہم نہیں جانتے حضرت حبیب کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. وہ لوگوں کو دکھا بھی نہیں پا رہے ہوں گے کہ میں اپنے مولا کے غم میں بےتاب ہوں، اپنے دل کو چھپانا بھی چاہتے ہوں گے اور اپنے دل کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کس کیفیت کے اندر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ تم باہر جاؤ اور میں تمہیں بعد میں آ کر ملحق ہوں گا. حضرت حبیب روانہ ہوئے اور وہ خادم سواری لے کر گویا انتظار کر رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا مولا، میرا آقا حضرت حبیب وہاں پہ نہیں آ پا رہے. جیسا کہ ہمارے پاس روایات میں بیان کیا جاتا ہے یہ جو نوکر ہے، یہ خادم ہے، یہ جانور کو سنبھالتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ اے جانور تم مطمئن رہنا، اگر حبیب نہیں بھی آئے نا تو میں نصرت کے لیے جاؤں گا. ایسو حقیقت یہ ہے کہ شاید انسان نہیں جانتے تھے سید الشہداء کا مقام کیا ہے،
لیکن شاید ہی کائنات کا کوئی اور حصہ ہوگا جو امام حسین کو نہ پہچانتا. زمین سے لے کے آسمان تک سید الشہداء کے چاہنے والے تھے. اور وہ اطمینان دلاتا ہے کہ اے جانور تو مطمئن رہے، اگر نہیں بھی حبیب آئے تو میں آؤں گا اور میں اپنے مولا کا ساتھ دوں گا. حضرت حبیب تشریف لاتے ہیں اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، ایک موقع کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوبارہ اپنے بھائی سے پوچھتی ہیں کہ بھیا کیا آپ کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں آیا ابھی تک؟ کوئی لشکر نہیں آیا؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت عجیب کردار ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے عاشور سے پہلے بی بی زینب کچھ اور ہیں اور عاشور کے بعد کچھ اور ہے. جس طرح ایک بہن کو ہونا چاہیے، عاشور سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آ کر یہ پوچھتی تھیں بھائی آپ کا کوئی نصرت کرنے والا آیا؟ دشمن کی طاقت بڑھ رہی ہے اور جب یہ گفتگو جاری ہے کہ کیا کوئی نصرت کرنے والا آ رہا ہے، کیا کوئی ہے جو مدد کرنے والا آئے، تو اچانک لوگ احساس کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو سید الشہداء کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے. لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں، نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت حبیب تشریف لا رہے ہیں اور سید الشہداء اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم حبیب کا استقبال کرنے کے لیے آگے جائیں گے. ایسو ہم لوگ اس ثقافت سے بہت دور ہیں جو حضرت حبیب کی ثقافت ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم امام حسین کے چاہنے والے کم سے کم اس کو احساس کر سکتے ہیں. ہم ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سید الشہداء کے روضے پر پہنچیں اور جب اس کی جالی کو تھامتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا کے قدموں میں آنے میں کامیاب ہو گئے. آپ ذرا حضرت حبیب کے بارے میں سوچئے گا جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو مولا کا خادم سوچا ہے، مولا کا جانثار سوچا ہے، مولا کا نوکر اور غلام سوچا ہے، اور جب یہ غلام کربلا کے نزدیک آتا ہے تو وہ ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ اس کا مولا اس کے استقبال کے لیے باہر آیا ہوا ہے، اس کے مولا تشریف لائے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے حضرت حبیب نہ صرف یہ کہ حیران رہ گئے ہوں گے بلکہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سید الشہداء کے قدموں میں گرایا ہوگا کہ مولا غلاموں کو اتنی عزت آپ تشریف لائے. سید الشہداء حبیب کے آنے پر ایسے خوش ہوئے جیسے لوگوں کو احساس ہوا نہیں معلوم کتنا بڑا لشکر آ گیا. تو کوئی سید الشہداء سے پوچھے مولا لشکر نہیں آیا ہے، ایک بوڑھا آیا ہے، لیکن امام جواب میں کہیں گے تمہیں نہیں پتا ایک ایسا آیا ہے جس سے میں اپنے دل کو نزدیک دیکھ رہا ہوں. میرا غمخوار آیا ہے، میرا مونس آیا ہے، اور یہ میرا دوست ہے جس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری ہے. عزیزو جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، حضرت حبیب میدان کربلا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیام کے نزدیک آتے ہیں. جب خیام کے نزدیک آتے ہیں، خیموں کے نزدیک آتے ہیں تو کوئی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اطلاع دیتا ہے کہ اے بی بی جس کا آپ کے بھائی انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں، حبیب آئے ہیں. اور ایک موقع کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا قاصد سے کہتی ہیں حبیب کو جا کر میرا سلام کہہ دو. ہم لوگوں کے لیے شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ ہوئی ہو، لیکن کوئی حبیب کے دل سے پوچھے کہ یہ کیا مرحلہ تھا کہ مخدرات کی طرف سے غلام کے نام پہ سلام آیا ہے. حبیب نے جیسے ہی سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سلام بھیجا ہے تو جیسا کہ بیان کرتے ہیں مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالا، خاک سر پہ ڈالی اور کہا میرے مولا کی غربت کا یہ عالم آ گیا، یہ عالم آ گیا کہ مجھ جیسا کمزور، مجھ جیسا ناتواں جب خیموں میں پہنچ رہا ہے تو مخدرات سلام بھجوا رہی ہیں. قلت آبان و انصار، مدد کرنے والوں کی کمی اس نتیجے پر آ گئی ہے. یہاں تک موقع آ گیا. اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگ احساس کرتے ہیں جیسے سید الشہداء کے چہرے پر ایک نئی تراوت آئی ہے، ایک نئی تازگی آ گئی ہے حبیب ابن مظاہر کے آنے سے. سید الشہداء اتنا قرب احساس کرتے ہیں. بس کربلا کا دن عاشور کا دن ہے، ایک ایک کر کے لوگ جان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جان نثار کر رہے ہیں. ایک موقع پر حبیب
حبیب ابن مظاہر دشمن کا ایک جملہ سنتے ہیں اور اس کے اوپر لبک اٹھتے ہیں. جب حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں تو عزیزو ایک بات صرف آپ کی خدمت میں ظرافت کے طور پہ عرض کروں گا، یہ جو دشمن ہے یہ بہت لعین ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے حسین شہید ہو حسین کے دل پہ زخم کم لگیں گے، لیکن اگر حسین کا کوئی چاہنے والا زخمی ہو تو حسین کے دل پہ زخم بڑا لگے گا. لہذا اس حبیب ابن مظاہر کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا تاکہ حسین حبیب ابن مظاہر کے تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھیں. ایک موقع آیا، حبیب زخمی ہوئے، زمین پر گرے، سید الشہداء اپنے دوست کی طرف لپکے اور ایک موقع پر تمام اصحاب جمع ہوئے. جب اصحاب جمع ہوئے حبیب اپنے آخری وقت پر پہنچے، ایک نظر سے امام حسین کو دیکھا کہ میری قسمت امام حسین میرے پاس آ گئے. دوسری نظر سے مسلم ابن عوسجہ کو دیکھا، باقی اصحاب کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا. اور میں کہوں گا عزیزو یہ حبیب نے جملہ صرف ان اصحاب سے نہیں کہا بلکہ یہ ہم سب سے کہا، اور انہوں نے کہا دیکھو جب تک زندہ ہو حسین کا ساتھ دینا. عزیزو یہ جملہ ان سے نہیں کہا گیا، یہ جملہ ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تک زندہ ہو پرچم حسین کو بلند رکھنا. ماتم حسین.